السلام علیکم۔ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں۔ ان اعمال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، حسب یعنی قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا۔ نمبر 2، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا۔ نمبر 4، نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارپول کی ایک قمیص ہوگی اور خارج کی بیماری کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ شخص ہم سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا، میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر منڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کوبی کرنا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے، اور کون ہے کہ جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کندھے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے پیار کرتے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی،
جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور وہ ان میں بار بار پھسل رہے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنے گود میں بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے رہا نہ جا سکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو قتل کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، بے شک حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے خوشخبری دے کر بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ان تمام حدیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور انہی حدیث کے پیش نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوحہ، ماتم اور سینہ کو بھی کرنے کو ناجائز بلکہ حرام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افعال کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات احادیث کی روشنی سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے پر سوائے صبر و تحمل کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت حضرت حسین میرے پاس تھے، اچانک وہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، میں نے انہیں چھوڑا تو سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد الرسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ کی امت انہیں ان قریب قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ کو دکھلائی، اور یہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ہم حضرت حسین کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وقضا و قدر شہید ہوئے، اسی طرح ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا، اور ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت شہید کیا جب آپ فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اور ان کی شہادت کے واقعات زیادہ المناک اور افسوسناک ہیں، لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے ان للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔